بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرے چینل پہ خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بے شمار درود السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ایک اور نئی بہت مزیدار بہت خوفناک کہانی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو کہانی پسند آئے گی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہانی آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ میرا نام کرس ہے اور میں بچپن سے ہی بہت خاموش طبع بچہ تھا، اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بالکل مختلف۔ میرے والدین مجھے جو کپڑے لا کے دیتے، جو جوتے لا کے دیتے اور جو کھانے کو دیتے میں خوشی سے قبول کر لیتا، جبکہ میرے دوسرے بہن بھائی کپڑوں، جوتوں اور کھانے کے لیے ہمیشہ ضد کرتے رہتے، جس طرح ایک عام بچہ عموماً کرتا ہے۔ لیکن میں سب سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں رہتا، یا اگر مجھے کھیلنا ہوتا تو میں سب سے الگ کوئی چھوٹی موٹی گیم کھیل لیتا۔ میرے والدین نے پہلے تو سمجھا معصوم بچہ ہے، تھوڑا سا بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میری عادات میرے ساتھ جوان ہوتی گئی۔ میرے والدین پریشان ہوتے تھے میرے لیے، جبکہ میرے دوسرے بہن بھائی شرارتوں میں اور کھیل کود میں مصروف رہتے تھے۔ جو میرے والدین کو میری سب سے اچھی عادت لگتی تھی وہ تھا میرا پڑھائی میں دل لگا کے محنت کرنا۔ میں شروع سے ہی ایک ذہین طالب علم تھا۔ میں نے کبھی بھی پڑھائی میں اپنے والدین کو اور اپنے اساتذہ کو مایوس نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اسکول میں داخل ہو گیا، وقت گزرتا گیا اور میں محنت کرتا گیا۔ میرے تمام اساتذہ مجھ سے بہت فخر سے پیش آتے تھے، بہت محبت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ وہ میرے والدین کو بلا کے ہمیشہ میری تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے آپ کا بچہ بہت ہونہار ہے اور آپ بہت خوش نصیب والدین ہیں۔ اسکول میں بھی میرے کوئی خاص دوست نہیں تھے، میری صرف ایک ہی دوست تھی، کرسٹینہ۔ اس کے میرے علاوہ بھی دوست تھے، لیکن جب وہ میرے ساتھ ہوتی تھی تو صرف میرے ساتھ بیٹھتی تھی، میرے سے باتیں کرتی تھی، کسی اور کی اس نے کبھی میرے سے کوئی بات نہ کی۔ وہ جانتی تھی میں سب سے الگ تھلگ اکیلا بیٹھنے والا انسان ہوں۔ میرا دل ہمیشہ کتابوں میں لگتا تھا۔ میں اپنے اسکول میں کتابی کیڑا مشہور تھا۔ لوگ مجھے تنگ کرتے تھے، چھیڑتے تھے، لیکن میں نے مڑ کے کبھی ان کی بات کا جواب نہ دیا۔ میں ہمیشہ سر جھکا کے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ کافی دفعہ کرسٹین جب میرے ساتھ ہوتی تھی تو اسکول کے لڑکے اور لڑکیاں مجھے بلی کرتے تھے، تو کرسٹین میرے آگے آ کے میرا دفاع کرتی تھی اور وہ وہاں سے چلے جاتے تھے۔ کرسٹین میری بہت اچھی دوست تھی۔ وہ ایک واحد لڑکی تھی میرے پورے اسکول میں جو مجھے حقیقی طور پہ جانتی تھی۔ میں کرسٹین کے بہت قریب تھا اور اس کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اسکول ختم ہوتے وقت میں ہمیشہ کرسٹین کو گڈ بائے بول کے گھر جاتا تھا۔ کرسٹین مجھے کہتی تھی ہیو اے گڈ ایوننگ، اور امید ہے تم گھر جا کے انجوائے کرو گے، کھیلو گے اور اچھے سے اپنا ٹائم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارو گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح جب بھی میں گھر آتا، اپنے کمرے میں جاتا، کپڑے چینج کرتا، کھانا کھاتا اور تھوڑی دیر آرام کرتا اور اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہو جاتا۔ ہمارے اسکول میں ایک اور لڑکا تھا جو پورے اسکول میں کافی مشہور تھا۔ وہ اپنے حلیے سے اور چال ڈھال سے کافی امیر ماں باپ کا بیٹا معلوم پڑتا تھا۔ جب بھی کالج اپنے اسکول آتا تھا تو اس کو ایک گاڑی اسکول چھوڑنے آتی تھی جس کے شیشے ہر طرف سے کالے، حتیٰ کہ فرنٹ اور بیک سے بھی اس کے شیشے کالے ہوتے تھے۔ ڈرائیونگ کون کر رہا ہے آج تک یہ کسی نے نہ دیکھا تھا۔ وہ کالج میں تمام لڑکے اور لڑکیوں میں مشہور تھا، ہر کسی کا دل کرتا تھا کہ اس سے دوستی کرے۔ ایک دن جب میں اسکول گیا تو مجھے معلوم پڑا کہ آج وہ لڑکا پارٹی دے رہا ہے۔ وہ سب میں مشہور تھا کہ یہ بہت زیادہ پارٹی کرتا ہے اور ہر کوئی اس کی پارٹی میں جا کے ہلہ گلا کرنا چاہتا تھا۔ کرسٹین میرے پاس آئی، اس نے میرے سے پوچھا کیا تم پارٹی میں جانا چاہو گے؟ میں نے سر جھکا کے سر ہلا دیا۔ کرسٹین نے کہا میری طرف دیکھو، تمہیں بھی چاہیے اپنی زندگی کو انجوائے کرو، ہم ایک دفعہ جیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ زندگی کھل کے جی جائے۔ میں نے کرسٹین سے کہا کہ مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میرا مشورہ مانو تو تم بھی نہ جاؤ، مجھے اس شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا، یہ بہت برا ہے۔ کرسٹین نے کہا کسی کے لیے ایسے رائے قائم نہیں کرتے، کیا تمہارے ساتھ اس نے کبھی کوئی برا کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ کرسٹین نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، تم نہ جاؤ لیکن میں تو ضرور جاؤں گی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کرسٹین کے میرے علاوہ بھی کافی دوست تھے۔ جب وہ میرے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے ایسے معلوم پڑتا تھا اس کا دنیا میں صرف میں واحد دوست ہوں۔ یہ اس انسان کی خوبی تھی، وہ بہت اچھی انسان تھی۔ خیر اگلے دن جب میری کرسٹین سے ملاقات ہوئی تو کرسٹین بڑی خوش تھی۔
کرسٹین کہتی کاش تم بھی وہاں آتے، ہم نے بہت بھرپور انجوائے کیا۔ وہاں پہ انجوائے کرنے کے تمام لوازمات موجود تھے، ہمارے اسکول کے بہت سارے لڑکیاں اور لڑکے وہاں موجود تھے، ہم نے بہت ہلا گلا کیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد خبر مشہور ہوئی کہ اسکول کی ایک لڑکی غائب ہے۔ تمام اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کافی پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسکول میں پولیس آ گئی۔ جیسے ہی پولیس اسکول میں آئی، پیچھے سے وہ لڑکا جس کے بارے میں نے ذکر کیا، جو پارٹیز کا بہت شوقین تھا اور کافی امیر دکھتا تھا، جارڈن، وہ بھی نمودار ہوا۔ پولیس سیدھا پرنسپل آفس میں گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پرنسپل پولیس کے ساتھ باہر آئے اور 2-3 اساتذہ کے ساتھ کچھ باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تمام طلباء اور طالبات کافی پریشان دکھ رہے تھے۔ وہ اسٹوڈنٹ کا نام مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن وہ کہاں غائب ہوئی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کا نام پتہ چلا، اس کا نام تھا وکی۔ وکی ایک بہت ہونہار اسٹوڈنٹ تھی اور بہت پیاری لڑکی تھی۔ اسکول کے کافی لڑکے اس کے پیچھے تھے کہ ہمارے ساتھ دوستی کرے، لیکن وکی نے اپنے سٹینڈرز بہت ہائی کیے ہوئے تھے۔ وہ ہر کسی سے نہ بات کرتی تھی، نہ کسی سے دوستی کرتی تھی۔ چند لوگوں سے اس کی دوستی تھی، جن میں جارڈن بھی شامل تھا۔ وہ بھی جارڈن کی پارٹی میں گئی تھی۔ پولیس کو جب پتہ چلا کہ گزشتہ رات جارڈن کے ہاں پارٹی تھی، وہاں پہ ہلا گلا کیا گیا اور وہ لڑکی بھی وہاں موجود تھی، پولیس نے جارڈن سے پوچھا ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں مسٹر جارڈن۔ جارڈن نے کہا جی ضرور پوچھیے، کل رات آپ کے ہاں پارٹی تھی؟ جی ہاں تھی۔ کیا وکی وہاں موجود تھی؟ جارڈن نے کہا ہاں بالکل موجود تھی اور بہت سارے لوگ موجود تھے۔ تو کیا آپ کی وکی سے اس رات کو بات ہوئی؟ جارڈن نے کہا میں نے اس کو صرف اپنے گھر میں آتے وقت ویلکم کیا تھا، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں وہ کہاں گئی، اس نے کیا کیا۔ ہاں میری 1-2 دفعہ اس پہ نظر پڑی تھی، وہ دوسرے دوستوں کے ساتھ ڈانس میں مصروف تھی اور میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کر رہا تھا۔ پولیس یہ سوال جواب کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس اگلے دن پولیس دوبارہ وہاں آئی اور دوسرے تمام اسٹوڈنٹس جو وہاں موجود تھے باری باری ان سے سوالات کیے۔ پولیس میرے پاس بھی آئی، انہوں نے میرے سے پوچھا مسٹر کرس کیا آپ بھی پارٹی میں گئے تھے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کرسٹین میرے ساتھ موجود تھی۔ کرسٹین نے بھی اس بات میں میری تائید کی، آفیسر یہ پارٹی میں نہیں تھا، ہاں میں گئی تھی اور میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ آپ کو ریکارڈ کروا دی ہے۔ پولیس وہاں سے روانہ ہوگی، میں اپنے گھر آیا۔ میں بڑا پریشان بیٹھا تھا۔ میری موم میرے پاس آئیں، بیٹا آج تم کافی پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے اپنی موم کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا۔ موم ایک بہت اچھی لڑکی، کافی ذہین لڑکی، 2 دن سے اسکول سے غائب ہے، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں موجود ہے۔ موم سن کے پریشان ہوئی، انہوں نے کہا بیٹا جب تم اسکول آتے جاتے ہو اپنا خیال رکھا کرو، امید ہے وہ لڑکی خیریت سے مل جائے گی۔ پولیس کی سرچ جاری تھی، اسکول میں بات آئی گئی ہوگی، روٹین کے مطابق دوبارہ لائف شروع ہو گئی، لوگوں نے اپنی پڑھائی پہ توجہ دینا شروع کر دی۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنی پڑھائی پہ فوکس تھا۔ کرسٹین میرے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ پھر ایک دن معلوم ہوا آج پھر جارڈن کے ہاں پارٹی ہے، سب بہت ایکسائٹڈ تھے۔ مجھے کرسٹین نے کہا اب اس دفعہ میں تمہیں ضرور لے کے جاؤں گی۔ میں نے ایک دفعہ پھر انکار کر دیا، لیکن اس دفعہ وہ بضد تھی کہ تم ساتھ چلو، تم یقین کرو تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ میں نے اس کے اصرار کرنے پہ ہاں کر دی۔ جب میں شام کو تیار ہو رہا تھا تو میری موم نے میرے سے پوچھا خیریت ہے، آج تم اس ٹائم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اپنی موم کو بتایا موم میں کرسٹین کے ساتھ جارڈن کی پارٹی میں جا رہا ہوں۔ میری موم نے کہا ٹھیک ہے لیکن جلدی گھر آ جانا، اور کرسٹین میرے گھر آئی، اس نے مجھے وہاں سے پک کیا اور ہم دونوں شام کو 8 بجے جارڈن کی پارٹی میں پہنچ گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایسے نظارے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اتنے سارے لڑکیاں لڑکے چکا چوند قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ڈانس میں اور شغل میں مصروف تھے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، کیونکہ میں نے ایسا ماحول کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں اتنے سارے لوگوں میں پارٹی میں جا رہا تھا۔ کرسٹین نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ کرسٹین نے میری طرف دیکھا، اس کو محسوس ہوا کہ میں تھوڑا سا نروس ہوں۔ اس نے کہا تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک رہے گا، تم بس ہلا گلا کرو، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ کرسٹین کی ایک دوست ڈیانا بھی وہاں پہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ کرسٹین نے اس کو ویو کیا اور اپنی طرف بلایا۔ کرسٹین نے کہا یہ میرا دوست ہے کرس۔ ڈیانا نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، میں بھی اسی اسکول میں پڑھتی ہوں۔ کرسٹین نے کہا ڈیانا اگر تم برا مانو میں ایک ڈرنک لینے جا رہی ہوں، کیا تم کرس کو کمپنی دے سکتی ہو؟ ڈیانا نے کہا ہاں شور کیوں نہیں، یہ میرے لیے دوست کی مانند ہے، ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا۔ کرسٹین نے کہا پریشان نہ ہو، ڈیانا بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں بہت اچھی کمپنی دے گی۔ ایسا ہی ہوا، ڈیانا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈانس کی آفر کی۔
میں تھوڑا سا گھبرایا، لیکن میں نے ہمت کی اور ڈانس فلور پہ جا کے ڈیانا کے ساتھ سلو ڈانس میں مصروف ہو گیا، اور میں کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا، میرے لیے سب نیا تھا، مجھے سب بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ہم نے اس رات کافی ہلا گلا کیا اور ہم رات کو واپس آ گئے۔ اگلے دن جب میں اسکول پہنچا تو میں بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ کرسٹین نے سب سے پہلے نوٹ کیا، یہ تم ہی ہو نا، آج بہت ہنس رہے ہو، بہت خوش ہو۔ میں نے کہا کرسٹین تمہارا بہت شکریہ، تم مجھے پارٹی میں لے کے گئی، میں واقعی بہت محظوظ ہوا۔ اب اگلی دفعہ جب بھی جارڈن کی پارٹی ہوگی مجھے ضرور بلانا۔ اگلے ہفتے جارڈن کی پھر پارٹی تھی، سب وہاں پہنچے ہوئے تھے، میں بھی گیا کرسٹین کے ساتھ۔ اس دفعہ میرا اعتماد پہلے سے کافی زیادہ تھا، میں بالکل ڈرا ہوا نہیں تھا۔ میں نے وہاں ڈیانا کو دیکھا، ڈیانا مجھے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ میں ڈیانا کے پاس گیا، اس سے حال احوال پوچھا اور اس سے کہا کیا میں تمہیں ڈرنک پیش کر سکتا ہوں؟ ڈیانا نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میں بار پہ گیا، وہاں پہ باقاعدہ ایک بار بنا ہوا تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا وہ کافی رئیس انسان تھا، لیکن اس کے پیرنٹس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے کتنے بہن بھائی ہیں، اس کے فادر کیا کرتے ہیں۔ میں نے ڈیانا کو ڈرنک پیش کیا، ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ڈیانا بھی میرے میں کافی دلچسپی ظاہر کر رہی تھی، جو کہ میرے لیے کافی خوش آئند تھی۔ تھوڑی دیر بعد کرسٹین آئی، کرسٹین نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں ڈانس میں مصروف ہو گئے۔ جب میری نظر ڈیانا پہ پڑی تو اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات تھے۔ مجھے فیل ہو گیا کہ ڈیانا کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میں کرسٹین سے ایکسکیوز کیا اور فوراً ڈیانا کے پاس گیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ ڈانس میں مصروف ہو گیا۔ جب میں نے کرسٹین کو دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی، اس سے مجھے پتہ چلا کہ واقعی میری بہت اچھی دوست ہے۔ خیر وہ رات بھی گزر گئی، ہم نے بہت ہلا گلا کیا اور گھر واپس آ گئے۔ جب اگلے دن اسکول پہنچے تو ایک نارمل روٹین کا دن تھا، ٹھیک سے دن گزرا، اور نیکسٹ ڈے جب میں اسکول پہنچا تو وہاں پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تھا۔ اس دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی غائب تھے، پولیس وہاں موجود تھی۔ پولیس کو شک گزرا کہ جب بھی جارڈن کی پارٹی ہوتی ہے ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ سب سے سوالات کیے گئے، جارڈن وہاں موجود تھا۔ جارڈن نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یا میری پارٹی میں آئے ہیں کہ نہیں آئے، جبکہ دوسرے اسٹوڈنٹس نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ جارڈن کی پارٹی میں موجود تھے۔ تمام لوگوں کا شک جارڈن پہ جا رہا تھا، لیکن جارڈن اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے میں ایک دفعہ پھر کامیاب ہو گیا۔ پولیس کے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہیں تھے جس کی وجہ سے جارڈن کو گرفتار کر سکتی، لیکن پولیس اب جارڈن کے پیچھے تھی۔ ان کو شبہ تھا کہ جارڈن ہی کچھ ایسا کرتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے اس کی پارٹی کے بعد جس کی وجہ سے لوگ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ ڈرنا شروع ہو گئے۔ 2-3 مہینے جارڈن نے کوئی پارٹی نہیں کی۔ یہ ایک مکمل چاند کی رات تھی۔ اس روز جارڈن نے اپنے اسکول میں اناؤنس کیا کہ آج رات میرے گھر پہ، میرے فارم ہاؤس پہ بہت بڑی پارٹی ہوگی، اور میرا فارم ہاؤس شہر سے کافی دور ایک جنگل ہے، اس کے قریب ہے، اگر آپ لوگ آنا چاہیں تو ضرور آئیے گا۔ لوگ وہ پرانی باتیں بھول چکے تھے اور ایک دفعہ پھر پرجوش ہو کے اس پارٹی میں شرکت کے لیے تیار ہوئے۔ جارڈن اس دفعہ کافی پرجوش محسوس ہو رہا تھا، اس کے ارادے کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ ایک مکمل چاند کی رات تھی۔ میں، ڈیانا اور کرسٹین تینوں پارٹی میں پہنچے۔ وہاں پہ ہم سے پہلے کافی لوگ موجود تھے جو کہ اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھے، کچھ کے ہاتھ میں ڈرنکس تھے، کچھ ہلکا پھلکا ڈانس کر رہے تھے۔ جارڈن بھی لوگوں کو ویلکم کر رہا تھا اور کافی لوگ محظوظ ہو رہے تھے۔ میں بھی، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، پہلے میں ایک شائع انسان تھا، لیکن جیسی کرسٹین نے مجھے پارٹیز میں انٹروڈیوس کروایا اور ڈیانا سے ملوایا، میں مکمل طور پہ ایک مختلف انسان بن چکا تھا۔ مجھے اپنا یہ والا پن بہت اچھا لگ رہا تھا، میں کافی انجوائے کر رہا تھا، محظوظ ہو رہا تھا اپنی زندگی سے۔ وہ رات ایک بہت بھیانک رات ہونے والی تھی، اس بات کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ آگے چل کے جب میں آپ کو اپنی آنے والی اس رات کی کہانی بتاؤں گا تو آپ بھی لرز کے رہ جائیں گے۔ میری زندگی کے 2 بہترین انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنسنے والے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہاں کے ایک اسکول کے لڑکے جس کا نام ایرن تھا اس نے آواز دی، ہے کرس کیسے ہو تم؟ میں نے کہا ہائے ایرن، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ۔ اب میں لوگوں سے گھلنا ملنا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے اور ایرن نے باتیں شروع کر دی۔ ایرن کو گاڑیوں کا بہت شوق تھا، وہ کار ریسنگ میں کافی دلچسپی رکھتا تھا اور مجھے بھی گاڑیاں کافی پسند تھی۔ ہم کافی دیر ڈرنک ہاتھ میں لیے گھومتے رہے، پارٹی میں ادھر ادھر لوگوں کو ہائی کرتے رہے اور باتوں میں مشغول رہے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ مجھے اچانک خیال آیا مجھے کافی دیر سے ڈیانا اور کرسٹین نظر نہ آئی۔ میں نے ادھر دیکھا، لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ڈیانا اور کرسٹین کو دیکھا ہے، لیکن سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی۔ میں نے لوگوں سے جارڈن کے بارے میں پوچھا کیونکہ مجھے جارڈن بھی کہیں نہ دکھ رہا تھا، نہ جارڈن
نہ کرسٹینا اور نہ ہی ڈیانا۔ مجھے تھوڑی سی تشویش لاحق ہوئی اور میں نے اس لڑکے سے جس کا نام ایرن تھا ایکسکیوز کیا اور جنگل میں ان کو دیکھنے نکل پڑا۔ میرے ہاتھ میں میرے موبائل کی ٹارچ آن تھی۔ میں نے ہلکی سی آوازیں دینا شروع کی خاموشی سے تاکہ کوئی سن نہ سکے۔ پھر میں آگے بڑھتا گیا اور میں نے زور زور سے کرسٹینا کو، جارڈن کو اور اپنی ڈیانا کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ مجھے ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں تھوڑا سا جھجکا، گھبرایا۔ میں نے اپنے موبائل کی لائٹ دوسری طرف ماری تو مجھے کوئی انسان کی ٹانگ نظر آئی۔ میں وہاں بھاگا۔ میں نے وہاں جا کے دیکھا تو ڈیانا اور کرسٹین دونوں رسیوں سے بندھی ہوئی تھیں اور جارڈن ایک بھیانک شکل کا ماسک پہنے ان کے پاس چاقو لے کے کھڑا تھا۔ میں نے جب کرسٹین سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو کرسٹین نے کہا اس سے دور رہو، یہ جارڈن ہے، یہ شیطان کا پجاری ہے، یہ ہم کو مارنا چاہتا ہے۔ آج پورے چاند کی رات ہے اور یہ ہم دونوں کی بلی چڑھا کے شیطان کو ہمارا خون پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہی سننا تھا کہ میں نے زور سے جارڈن پہ جمپ لگایا، اس کو ایک زوردار مکہ رسید اس کے منہ پہ کیا اور ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جارڈن پیچھے سے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یہ مت کرو، میں نے اپنے آقا کو آج ان دونوں کا خون پیش کرنا ہے۔ تھوڑی دور جا کے میں نے اپنے ہاتھ سے فون نکالا اور پولیس کو فون کیا، جیب سے فون نکالا اور فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس وہاں آ گئی، انہوں نے جارڈن کو پکڑ لیا۔ جب انہوں نے کرسٹین اور ڈیانا کا انٹرویو کیا اور میرا انٹرویو کیا تو ہوش ربا چیزوں سے ان کا سامنا ہوا۔ جارڈن ایک قاتل تھا، وہ شیطان کا پجاری تھا۔ وہ ہر ہفتے ایک انسان کی بلی دیا کرتا تھا اور اس کا خون شیطان کو پیش کیا کرتا تھا۔ اس کے مطابق جب پولیس نے اس کی تفتیش کی، اس کے مطابق شیطان مجھے حکم دیتا ہے کہ مجھے انسانی خون پیش کرو۔ میں شیطان کا پجاری ہوں، وہ میرے سے بہت سارے گندے کام کرتا ہے جس سے میں محظوظ ہوتا ہوں۔ یہ کام مجھے گندے نہیں لگتے کیونکہ یہ میرے آقا کا حکم ہے۔ پولیس نے ان سے پوچھا کہ جو باقی پہلے ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کہاں ہیں؟ جارڈن انہیں اپنے بہت بڑے ولا میں لے کے گیا جس کے نیچے ایک تہہ خانہ موجود تھا۔ جب پولیس نے وہ دروازہ کھولا تو بدبو کا ایک بھپکا ان کے ناک پہ پڑا۔ پولیس والوں نے فوراً اپنے رومال نکال کے اپنے ناک کے اوپر رکھے، اپنی لائٹیں آن کی اور جب نیچے دیکھا تو وہاں پہ ایک ہوش ربا منظر ان کا منتظر تھا۔ بے شمار لاشیں، کٹی پھٹی ہڈیاں وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں۔ جارڈن کو فوراً سے گرفتار کیا گیا اور جیل میں بند کر دیا گیا۔ بعد میں اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ معزز دیکھنے سننے والوں، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہوئی تو برائے مہربانی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔